میرا خیال ہے دیوار پہ لکھا سب کو اب نظر آنا چاہیے. حالات جب تک بہتری کی طرف نہ جائے تو میرا خیال ہے یہی ہوگا. کیسے بہتری کی طرف جائیں گے؟ یہ بند گلی سے یہ برف کیسے پگھلے؟ دونوں ہوگا. یا تو بند گلی سے جو لوگ چلے جاتے ہیں تو اب بھی تنگ آمد بجنگ آمد, یا کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. ہماری تو کوشش ہے. ڈائلاگ کے لیے تیار ہے اس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ ہم نے ڈائلاگ تو کالب کبھی کیا نہیں ہے. کالب کبھی بھی ہم نے نہیں کیا. ہمیں موقع نہیں دیا, ہمیں اسپیس نہیں دی گئی. ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بات ہونی چاہیے سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ بیٹھنا چاہیے. اس حوالے سے مشہور ہے, انہوں نے کئی مرتبہ اچھی باتیں کی ہے اور کوشش ان کی ضرور رہی ہے کہ حالات بہتری کی طرف چلے جائے. لیکن دیکھو بات دراصل یہ کہ اگر ایک ملاقات تک سیریس اور لیڈرشپ کی یا اس کی ملاقات نہیں ہوتی تو کس طرح آگے بڑھا جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی خان کے بغیر ہم کوئی بات کر سکیں. خان کے منشے کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, پیریڈ. خان اس پارٹی کے اول ہے, خان اس پارٹی کے آخر ہے. وہ رہبر ہے, وہ رہنما ہے, وہ چیئرمین ہے, وہ اس کا کلیہ قاعدہ قانون آئین ہے. بس بات ختم. گزارش ضرور کروں گا کہ جب ملاقاتیں ہوگی خان صاحب سے ہوگی, بی بی سے ہوگی, تو یہ حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں فیملی کی ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں. فیملی کو آپ ملاقات کی اجازت دے. فیملی ہر صورت خان صاحب سے ملے. اسی طریقے سے وکلا ملے. یہ دیکھو نا, 2-3 آپ ملاقاتیں کریں گے تو لوگ آئیں گے خان صاحب سے بات کریں گے. باہی کے جو حالات ہے اس کو بھی بتائیں گے. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے حالات بہتر ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا جب خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھی تو ہم تو آلموسٹ کسی اور طرف چڑھ پڑے تھے اور شاید ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا. لیکن جب اس قسم کی ریسٹرکشنز ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا. یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. نے ضرور کہا ہے اور اسپیکر صاحب نے ہمیشہ سے اچھا کردار رول پلے کیا ہے. کچھ اس کے ساتھ اور بھی 1-2 ایسے حضرات ہیں جنہوں نے اچھا رول پلے کیا, لیکن ابھی یہ اختیار محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. میرے پاس جو ان رائٹنگ انسٹرکشن خان صاحب کی آئی ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر کے پاس اختیار ہے. بات کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے. میں نے اپنا اوپینین جو انہوں نے مانگا تھا میں نے اپنا اوپینین دیا ہے. میں نے ان کو بریف بھی کیا تھا, پہلے کے حالات کے بارے میں بھی بریف کیا ہے. میں نے ان کو یہ بھی تفصیل بتائی ہے کہ کیا کچھ پہلے ہوا ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہم ایک موقع پہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اتنا ضرور ہم کچھ ایسے سٹیپ لے لیے گئے تھے کہ ہم قریب تھے شاید ہمارے کوئی ڈائلاگ کی طرف چل پڑتے, لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ ہماری ڈائلاگ ہو. بڑا انفارچونیٹلی ان سیاسی مسائل کا سیاسی حل ضروری ہے اور سیاسی حل ہونا چاہیے. یہ لفظ کشیدگی مزید سیاست سے ختم. اگر آپس میں آپ کی کشیدگی اتنی تک بڑھ جائے اور ایسے ہوں گے تو عوام تو پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, عوام رہنماؤں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم ضرور کہتے ہیں خان صاحب سب سے بڑے رہبر رہنما ہیں, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہاں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, یہاں پارلیمنٹ بھی ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس سے مطابق چلتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے اس میں تبدیلی لائے اور اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں. اگر کشیدگی کم نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ 2 سال 3 سال کے بعد اگر ہم یہاں کھڑے ہیں اور پھر بھی 9 مئی والے جیسے حالات ہو اور لوگ تشویش میں مبتلا ہو اور لوگ جو ہے ایک ہیجان کی کیفیت ہو کہ کس طرف چل پڑے تو بہت بڑی مایوسی کی طرف لوگ چلے جائیں گے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. مئی 2025 کے بعد الحمدللہ پاکستان ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف چلا گیا. پاکستان نے اپنے 5 گنا زیادہ دشمن کو ڈیفیٹ کر دیا اور ہم سب نے فوج کو سراہا, ان کے کردار کو سراہا. ہم فوج کے ساتھ رہے, پوری قوم فوج کے ساتھ رہی اور بہتری کی طرف ملک چلا گیا. اس صورتحال میں جب اتنا سارا کچھ ہوا ہے ملک افورڈ بالکل نہیں کر سکتا کہ مزید کشیدگی بڑھے. سیاسی کشیدگیاں ختم ہونے چاہیے. سب چیزوں پہ بات ہوتی ہے اور بعض چیزوں پہ ہمیں بھی بڑا کنسرن ہے, لیکن دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ملاقاتیں کریں گے نا تو تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نے اس وقت ہمیں اس مقام تک لے آیا. جب آپ کا اعتماد ایک دوسرے پہ یہاں تک نہیں ہے تو پھر حالات آگے کس طرح بہتر ہوں گے. حالات ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ملاقات ہوتی ہے